يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي هاشمي الأبتحي المطلبي الرسول المؤيد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ دَاعِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. صلوات. میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بالکل بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں مجلس کا ماحول بنانے کے لیے تھوڑا سا قریب ہو جائیں، اس لیے کہ آپ بلا فصل کے ماننے والے فصل نہ رکھیں، تھوڑا سا قریب ہو جائیے تاکہ صحیح ماحول بن جائے. قریب قریب آ جائیے. جو دور ہیں ادھر قریب آ جائیے، میں اردو زبان میں بول رہا ہوں، قریب آ جائیے. اور سب بابا سے بلند صلوات پڑھیں. عاشقان احمد مختار، موالیان حیدر کرار، مجھے اس مقدس منبر سے ذکر اہل بیت کرنے کا جو شرف حاصل ہو رہا ہے، اس بے انتہا حصول شرف کے لیے جس موضوع کا بگرا کمیٹی نے میرے لیے انتخاب کیا، بڑا حسین، بڑا دل جاذبیت والا ایمانی موضوع اور عرفانی موضوع ہے، غدیر اور علماء اسلام. تو یہ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، غدیر اور علماء اسلام، پہلے تو میں موضوع دینے والوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے صحیح وقت پر یہ موضوع دیا ہے. اس وقت جبکہ عالم اسلام غدیر سے دور جتنا ہوتا جا رہا ہے، اتنا قہر الہی کا شکار ہو رہا ہے، اور غدیر سے جتنا قریب ہوگا عالم اسلام کو اتنی عزت حاصل ہوگی. میں نے حدیث وہ پڑھی ہے کہ جس حدیث مبارکہ کو تواتر کا درجہ حاصل ہے. تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم کے دور سے لے کر کے آج تک ہر طبقے علماء اور طبقے عوام میں جو حدیث ایک حصے سے دوسرے حصے تک، ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک، دوسرے سے تیسرے تک پشتینی سلسلوں میں جو روایت مسلسل بیان ہو رہی ہے اور اپنے بیان ہونے میں اپنی سند کے اعتبار سے محتاج بیان نہیں ہے، اس کو تواتر کہتے ہیں. اور الحمدللہ حدیث غدیر اس حدیث پاک کا نام ہے جو صحابہ کو بھی معلوم ہے، جو تابعین کو بھی معلوم تھی، جو تبع تابعین کو بھی معلوم تھی، اور آج تک کے سارے علماء اسلام اس بات کی تائید کرتے ہیں، کوئی مخالف نہیں ہے. حدیث غدیر کا مجھے کوئی مخالف نہیں آیا. حدیث غدیر میں تعویل کرنے والے ملے مگر حدیث غدیر کا کوئی مخالف نظر نہیں آتا. دیکھیے حدیثیں اور بھی ہیں، موضوعات اور بھی ہیں، نماز بھی موضوع، روزہ بھی موضوع، حج بھی موضوع، زکوٰۃ بھی موضوع، امر بالمعروف بھی موضوع ہے، نہی عن المنکر بھی موضوع ہے، غدیر بھی موضوع ہے. مگر دونوں میں بڑا فرق ہے. دونوں میں یہ فرق ہے کہ نماز کا حکم آیا، سرکار دو عالم نے مجمع کو نہیں بلایا،
سرکار دو عالم نے مجمع کو نہیں بلایا، میدان کا انتخاب نہیں کیا، نماز کا حکم آیا مسجد نبوی کے منبر سے بیان کر دیا، روزے کا حکم آیا مسجد نبوی کے منبر سے بیان کر دیا، 2 ہجری میں نماز کا بھی حکم ہو گیا، 2 ہجری میں روزے کا بھی حکم ہو گیا، بیان کرتے گئے پیغمبر، جو بھی حکم آتا گیا رسول اپنی رسالت پہنچاتا گیا، جو بھی حکم آیا پیغمبر نے مسجد نبوی کے منبر سے اعلان کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ اصحاب کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، نہ یہ فرمایا کہ کجاوے کا منبر لگاؤ، نہ یہ فرمایا کہ جو چلے گئے ہیں انہیں بلا لو، نہ یہ فرمایا کہ جو آگے ہیں انہیں پیچھے کر لو اور جو پیچھے ہیں انہیں آگے کر لو، کہیں نہیں فرمایا۔ مگر ایک موضوع غدیر ایک ایسا موضوع ہے کہ نماز کا حکم پہلے، روزے کا حکم پہلے، حج کا حکم پہلے، زکوٰۃ کا حکم پہلے، جب سارے احکامات سنا دیے تو آخر میں غدیر کے میدان میں اعلان ولایت علی ہو رہا ہے۔ میں کہوں میرے مصطفیٰ آپ پہ میری جان نثار ہو جائے، ارے بھائی اتنا عظیم موضوع علی کی ولایت کا ہے کہ اگر یہ ولایت نہ ہو تو نماز قبول نہیں، یہ ولایت نہ ہو تو روزہ قبول نہیں، اگر اس ولایت کا اقرار نہ ہو تو اسلام قبول نہیں، اگر اس ولایت کا اقرار نہ ہو تو ایمان قبول نہیں۔ تو جو سند قبولیت نماز ہے وہ نماز سے پہلے کیوں نہیں، نماز کے بعد کیوں؟ جو سند قبولیت عمل زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ سے پہلے کیوں نہیں، زکوٰۃ کے بعد کیوں؟ جو حج سے اہم ہے کہ حج کی قبولیت اعلان ولایت علی پر ہے، اقرار ولایت علی پر ہے، تو حج سے پہلے اعلان کیوں نہیں کیا؟ عجب نہیں سرکار دو عالم ارشاد فرمائیں کہ میں نے اس لیے اس کا حکم آخر میں رکھا ہے تاکہ میرا امتی یہ سمجھ لے کہ اگر نماز سے پہلے حکم آتا تو لوگ سمجھتے کہ نماز افضل ہے، ولایت افضل نہیں، روزے سے پہلے حکم آتا تو لوگ سمجھتے کہ بھئی یہ جو ہلکی چیز تھی پہلے بیان کر دی گئی، بعد میں آنے والا حکم بعد میں جو ہے وہ افضل ہے، لہٰذا نماز افضل، روزہ افضل، علی کی ولایت افضل نہیں ہے۔ سرکار دو عالم گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جیسے آدم پہلے، موسیٰ پہلے، عیسیٰ پہلے، میں سب سے آخر میں ہوں، سب سے آخر میں ہوں اور سب سے افضل ہوں، اسی طریقے سے علی کی ولایت کا اعلان سب سے آخر میں اور سب سے افضل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بہرحال علی والوں کا مجمع ہے، علی کا ذکر ہے، علی کا نام آپ کی زبان پر ہو اور زبان کا ساتھ دل سے ہو۔ جہاں بھی آپ کا نعرہ علی کا نعرہ لگے تو نعرہ لگانے والے کے جوش کے ساتھ دوسرے سننے والوں کا بھی ہوش رہنا چاہیے، پورے جوش و خروش کے ساتھ۔ یوں بھی نہ ہو کہ ایک نعرہ لگا رہا ہے تو دوسرا بے تکے انداز میں نعرہ لگائے، یعنی جیسے کہا جاتا ہے زہرا کے شوہر جبریل کے ٹیچر۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، زہرا کے شوہر یہ کہنا بے ادبی ہے۔ زہرا کہنے کا حق یا سیدہ کے بابا کو حق ہے کہ وہ نام لے، یا سیدہ کے ہمسر کو حق ہے مولا علی کو کہ وہ نام لے۔ آپ نام نہیں لے سکتے کہ زہرا کے شوہر۔ کون زہرا؟ نام لینے سے پہلے سوچئے گا کہ گھر کی کسی خاتون کا نام نہیں ہے، کیا کوئی اپنی ماں کا نام لے گا؟ جب آپ اپنی ماں کا نام نہیں لے سکتے تو حسنین کی ماں کا نام آپ کی زبان پر آئے تو احترام بھی تو ہو۔ تو نعرہ تو بہت اہم ہے، سلوگن، یہ جوش ولا کی دلیل ہے، مگر نعرے کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی جڑی ہیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کہیں قصائد میں اصلاح کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ یہ جملے معترضہ 1-2 منٹ میں بیان کر دوں تاکہ تبلیغ ہو جائے۔ مثلا کہیں قصیدہ پڑھا جاتا ہے علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ اب یہ اتنا مشہور بھی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے عام گھروں میں شادیاں ہوتی ہے، ویسے آپ کہہ رہے علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ میں آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ ان کی شادی جس انداز کی ہوئی ہے وہ تو اسلام میں نمونہ عمل ہے۔ وہاں پہ سانچے نہیں تھے، وہاں سانچخ نہیں تھی، وہاں مانجے نہیں تھے، وہاں دام جہیز نہیں تھا، وہاں ڈیمانڈ و مطالبہ نہیں تھا، مگر جو چیزیں اہم ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور علی کے ساتھ زہرا کی شادی کہہ کے آپ اپنے گھر کی شادی کا وہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ نہ اس میں نبی کی بیٹی کے کردار کی جھلک ہے، نہ مولا علی کی تعلیم کی جھلک ہے۔
تو اس لیے اصلاح کی ضرورت ہے. تو میں غدیر پر بول رہا ہوں. غدیر اس موضوع کا نام ہے کہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ پہلے پہنچائے گئے, حکم اعلان ولایت بعد میں آیا تاکہ دنیا کو سمجھا دیا جائے. جیسے رسول آخر میں آنے سے آدم سے چھوٹا نہیں, موسیٰ سے چھوٹا نہیں, غدیر کا حکم آخر میں آنے کی وجہ سے علی کی ولایت نماز و روزے سے کمتر نہیں ہے اور کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں جڑ پختی ہوتی ہے وہاں شاخ نمناک رہتی ہے. وہ شاخ ہمیشہ ہری رہے گی, وہ شاخ ہمیشہ بھری رہے گی کہ جو اپنے جڑ سے متصل ہو. نماز روزہ حج و زکوٰۃ شاخیں ہیں, امامت علی ولایت علی اس کی جڑ ہے. اب جس کے عقیدہ ولایت کی جڑ مضبوط ہوگی اس کی نمازوں کی شاخیں بھی تازہ رہے گی, اور جہاں جڑ میں کمزوری ہوگی وہاں شاخیں بھی پھلتی پھولتی نظر نہیں آتی. اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو قیامت کا میدان ہوگا. علامہ عبید اللہ مرسری نے اپنی کتاب میں لکھا اور ہمارے علماء نے بھی اپنے کتاب مناقب میں لکھا کہ قیامت کے دن اگر کوئی شخص حضرت نوح کے برابر عمر لے کر کے میدان میں قیامت میں آ رہا ہے, اس حال میں آ رہا ہے کہ شب بھر عابد شب زندہ دار تھا, شب بھر نماز پڑھتا رہا, دن بھر روزہ رکھتا رہا, کعبے کا طواف کرتا ہوا مظلومیت کی حالت میں دردناک اس کا قتل ہو جائے, لیکن رائی کے دانے کے برابر اگر علی سے بغض ہو تو اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. نماز نہیں دیکھے گا, روزہ نہیں دیکھے گا, قرآن نہیں دیکھے گا, طواف نہیں دیکھے گا, کعبہ نہیں دیکھے گا, قرت نہیں دیکھے گا. دیکھی جائے گی ولایت, اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے, اگر جڑ نہیں تو شاخیں نہیں. علی کی ولایت نہیں تو نماز نہیں, روزہ نہیں. اب دو باتیں ہیں, جہاں ولایت ہے وہاں نماز ہے, اور جہاں نماز ہے وہاں ولایت ہے. اب اگر کہیں نمازیں ہو ولایت نہ ہو تو نمازیں نہیں, اور اگر کہیں ولایت ہو نماز نہ ہو تو اس کے پاس ولایت نہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. غدیر اور علماء اسلام جو میرا موضوع ہے, اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں علماء میں نے دیکھا ہے نماز کے مسائل میں اختلاف, روزے کے مسئلے میں اختلاف. بھائی چار ہیں, حنفی شافعی مالکی حنبلی, چار امام ہوئے, اور کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی شکم پہ ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی مالکی ہے تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے. نماز میں اختلاف ہے, وضو میں اختلاف ہے, روزے میں اختلاف ہے, حج کے مسائل میں اختلاف ہے. لیکن غدیر ایک ایسا موضوع ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں. شافعی نے بھی لکھا غدیر ہے, حنفی نے بھی لکھا غدیر ہے, مالکی نے بھی لکھا غدیر ہے, اور سبھی نے لکھا کہ غدیر ہے. چشتی بھی بولے, قادری بھی بولے, نقشبندی بھی بولے, سارے بولے کہ غدیر کا واقعہ ہوا. دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا, مناظرے کی کتاب میں لکھا, شیعوں کی رد میں جتنی کتابیں آئی ہیں سب میں واقع غدیر موجود ہے. کسی کا انکار نہیں. اما انکار کیسے ہوگا؟ کھلے میدان میں 1,24,000 صحابہ نے گواہی دی ہے. مجموع تعداد انبیاء نے علی کو ولی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے نبی کی زبان سے سنا ہے. تو اگر نماز کے گواہ ملیں گے تو 25 صحابہ, روزے کے گواہ ملیں گے تو 50 صحابہ, 1000 صحابہ ملیں گے. مگر یہ کہ عزیزان گرامی, غدیر ایک ایسا موضوع ہے جس میں 1,24,000 گواہی ہیں, اور 1,24,000 صحابہ نے کہا کہ نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, تو کسی صحابی نے انکار نہیں کیا. اب جو صحابہ کو مانتا ہے اسے علی کو غدیر کا مولا ماننا پڑے گا, اس کو علی کو غدیر کا مولا ماننا پڑے گا, کیونکہ کل صحابہ نے مانا. آج اگر کوئی علی کو غدیر کا مولا نہیں مانتا, من کنتو مولا حدیث کو نہیں مانتا, تو وہ صحابیت کا انکار کر رہا ہے. تو دلیل صحابہ کو ماننے کی یہ ہے کہ صحابہ نے علی کو مولا مانا, تو جو صحابہ نے مانا اسے مانیے. ہم وہی تو پڑھ رہے ہیں بھائی, صحابہ نے علی کو مولا مانا, صحابہ نے علی کو مولا ماننے کی مبارکباد دی کہ آپ مولا ہو گئے, اور ہم روز غدیر مناتے ہیں.
ولایت غدیر پڑھتے، حدیث غدیر پڑھتے، تو یہ صحابہ ہی سے تو لیا گیا، نمازیں لی گئی، روزے لیے گئے، تو یہ بھی تو آیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نماز اور روزے کے مسائل میں اختلاف آپ کو ملے گا، غدیر کے مسئلے میں اختلاف نہیں ملے گا۔ تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی، انہوں نے بھی ہندوستان میں سب سے پہلی کتاب رد شیعت میں آئی، مگر اس میں بھی واقع غدیر موجود ہے۔ اب جو آخری کتاب دیوبند سے چھپی ہے شیعہ مذہب کے خال و خد، میں بھی واقع غدیر ہے کہ بے شک یہ واقعہ صحیح ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑھ بڑھ کے مبارکباد دی کہ علی آپ ہمارے مولا ہو گئے، علی آپ ہمارے مولا ہو گئے۔ اب اس کے بعد عزیزوں کس بات کا اختلاف ہوگا؟ سارے علماء کا اس پر اتفاق، سارے علماء کا اس پر اتحاد۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے بھائی مولانا آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہر عالم نے، ہر محدث نے، ہر مورخ نے، ہر مفسر نے، ہر سیرت نگار نے، ہر زمانے کے لکھنے والے نے لکھا، ہر خطیب بولنے والے نے بولا ہے، راوی کا انکار نہیں، روایت سے، محدث کا انکار نہیں، حدیث سے، تاریخ سے انکار نہیں، مورخ کا، سیرت النبی کا ورق سادہ رہ جائے گا اگر واقع غدیر نہ لکھا جائے۔ تو آپ کا سوال یہ ہوگا کہ جب اتنے لوگ غدیر کو لکھ چکے ہیں تو پھر اختلاف کیا ہے؟ ہوگا سوال؟ اب میں بتاؤں اختلاف کیا ہے۔ علی کو مولا ماننے میں اختلاف نہیں ہے، سبھی مانتے ہیں علی مولا، واقع غدیر سبھی مانتے ہیں۔ اختلاف ہے مولا کے معنی میں کہ مولا بمانے حاکم ہے یا محبوب و مددگار۔ توجہ، مولا کن معنی میں؟ ورنہ جو شیعت کے خلاف جتنی کتابیں اب بھی آ رہی ہے اور جب بھی آتی تھی واقع غدیر سب نے لکھا، مگر اختلاف کس پر ہے؟ علی مولا کن معنی میں؟ ہم شیعہ اثنا عشری، تولائی، توحیدی، عدلی، یہ کہتے ہیں علی مولا بمانے حاکم، اور کہتے ہیں کہ واقعہ تو صحیح ہے مگر مولا کے معنی حاکم نہیں ہے، مولا کے معنی محبوب ہے، مددگار ہے۔ تو جب ہم علی مولا کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتا ہے علی ہمارے آقا، علی ہمارے مالک، علی ہمارے مختار، علی ہمارے سید و سردار۔ لیکن جب دوسرا بولتا ہے علی مولا تو وہ معنی لیتا ہے علی ہمارے مددگار۔ یہ فرق ہے۔ اب علی کو مولا مان لیا تو کیا ہوا کہ جب غدیر میں علی کو مولا مان لیا تو دوسروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی، بلا فصل مانا۔ اب جو دوسرے علی کو مولا بمانے محبوب و مددگار مانتے ہیں وہ اس لیے مانتے ہیں کہ اگر علی کو غدیر میں مولا حاکم کے معنی میں مان لیں تو بعد میں جو بنتے ہوئے نظر آئے ان کا کیا ہوگا؟ چونکہ ہم نے کسی کو بنایا نہیں، لفظ مولا کو معنی بدلے نہیں، دنیا نے اپنی جانب سے بنائے تو لفظ مولا کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ ہمیں اللہ نے کعبہ دیا، کعبہ ہم نے نہیں بنایا، قرآن ہم نے نہیں بنایا، نبی ہم نے چنا نہیں، ہادی ہم نے چنا نہیں۔ تو جب ہم نے کسی کو چنا نہیں تو ہمارے بنائے ہوئے کے جانے کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ بنایا ہی نہیں۔ تو جنہوں نے اپنی جانب سے بنایا انہیں اس بات کا خطرہ رہا کہ یہ جو ہمارے بنے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا، اس لیے لفظ مولا کے معنی بدل دیے، لیکن ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ کل ہم نے غدیر میں مولا علی کو مانا تھا، آج بھی مان رہے ہیں، اور کل جسے نہیں مانا تھا اسے اب بھی نہیں مانتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اچھا اب یہ سنیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں جلد دویم میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے نام لے کر کے کہا، شیخین نے بڑھ بڑھ کے مبارکباد دی، اور شیخین میں جو اثنین ہیں، ثانی اثنین میں اثنین، یعنی دوسرے صاحب نے بہت زیادہ مبارک دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مومنین کے مولا ہو گئے، مومنات کے مولا ہو گئے، اور میرے
بھائی جاگتے ہوئے سنیے کیا فقرہ ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ہندوستان کا پہلا محدث، مدارج النبوت بریلی شریف سے چھپی ہوئی کتاب، اختر شاہ جہاں پوری کا ترجمہ، انڈکس میں ہی آپ کو ملے گا، غدیر خم انڈکس میں، اس کا صفحہ دیکھ لیجئے کیا لکھا ہے اردو زبان میں، کیا لکھا ہے کہ بڑھ کے مبارکباد دی کہ مبارک ہو کہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ آپ مومنین کے مولا ہو گئے اور مومنات کے۔ اگر مومنین ہیں تو اپنے کو مومنین میں شامل کرو، مومنات کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں نا، تو خود کو مومنین سے الگ کہہ کے مبارکبادی کا کیا مسئلہ؟ تو یہ جو کہا کہ آپ کو مبارک ہو مومنین اور آپ مومنات کے مولا ہو گئے، تو یہ مبارکبادی کس بات پر دی گئی؟ سوال کہ اگر مولا کے معنی دوست ہیں، اگر مولا کے معنی بھائی ہیں، اگر مولا کے معنی محبوب ہیں، اگر مولا کے معنی مددگار ہے، حاکم نہیں ہے، تو مبارکبادی کس بات پر دی گئی؟ کس بات پر مبارکبادی دی گئی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلو مولا کے 70 معنی ہیں، مولا کے 70 معنی، مولا کے معنی غلام بھی، مولا کے معنی آقا بھی، مولا کے معنی پڑوسی بھی، مولا کے معنی چچا زاد بھائی بھی، 10 مشہور معنی، میں کہتا ہوں 70 معنی نکال لو، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ لفظ بخن بخن جو کہا گیا، مبارک ہو مولا کے 10 نہیں 70 نکالو، بخن کے کتنے معنی؟ کا ایک معنی مبارک، تو بھائی ہونے پر مبارکباد دی یا محبوب ہونے پر مبارکباد دی؟ اگر محبوب کہنے پر مبارکباد دی تو اس کا مطلب آپ اس سے پہلے مخالف تھے، اگر مخالف تھے تو اختلاف آپ نے ثابت کیا، ہم نے نہیں۔ اگر بھائی ہونے پہ مبارکباد دی تو مجھے کائنات میں کوئی ایسے انسان کو لاؤ جو کسی کے بھائی ہونے پہ کسی کو مبارکباد دے، میاں مبارک ہو تم فلاں کے بھائی ہو۔ غدیر کا واقعہ لکھا سب نے، لیکن معنی جو ہے اس کو بدل دیا۔ کیوں بدلا؟ تاکہ جو اپنے بنائے ہوئے ان کو بچایا جائے، اور جو خدا کا بنایا ہوا ہے اس سے عقیدت کا رشتہ رکھا جائے، جو اپنا بنایا ہوا ہے اس سے حقیقت کا رشتہ رکھا جائے۔ توجہ ہے؟ مبارکبادی کس پر ہے؟ چچا زاد بھائی ہونے پہ کوئی دیتا ہے مبارکباد؟ کسی کے کتنے ہزاروں یہاں بیٹھے، سینکڑوں افراد جن کے چچا زاد بھائی ہوں گے، کوئی دوست مل رہا ہے، ارے میاں مبارک ہو آپ کے فلاں چچا زاد بھائی، کئی دیکھا آپ نے؟ پھر یہ غدیر میں مبارکبادی دی گئی کس پر؟ ایک ہی بات ہے نا، مولا کے معنی حاکم ہے، اگر حاکم نہ ہوتے تو مبارکبادی کس پر دی گئی؟ عہدہ بتاؤ، منصب بتاؤ۔ اگر آپ کہیں نہیں صاحب کسی اور بات پر تو مجھے معنی بدل دو، اچھا معنی آپ نے بدلے تو معنی صرف علی کے لیے بدلے کہ نبی کے لیے؟ سوال، معنی مولا کے حاکم نہیں مددگار، یہ معنی صرف مولا علی کے لیے بدلے گئے یا رسول اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے جس لفظ سے اپنا انٹروڈکشن دیا اسی لفظ سے علی کا انٹروڈکشن دیا۔ من کنتو مولا، میں جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ توجہ، میں جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ علی مولا کے معنی حاکم نہیں تو نبی مولا کے کیا معنی؟ ارے رسول اللہ نے علی کے مخالفین کو اتنا برا جکڑ لیا ہے کہ جہاں میں جس لفظ کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں اسی لفظ کو اپنے بھائی علی کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اپنے داماد کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اپنے وسیع کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اپنے وزیر کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اپنے اخی کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ یہ میرا دین میں بھی بھائی، یہ میرا دنیا میں بھی بھائی۔ تو مولا کے معنی علی کے لیے بدل دو، مگر نبی کے لیے کیا کرو گے؟ یہیں آ کے سب پریشان ہوئے، کتابیں کھلنے لگی، ڈکشنریاں دیکھنے لگے، کوئی بحر المحیط کھول رہا ہے، کوئی مجموع البحار دیکھ رہا ہے، کوئی تاج العروس اٹھا رہا ہے، کتابیں لے کر کے ایک اہل دل کے پاس پہنچے
جائز میں شیخ جائزی موجود تھے، صوفی جائزی جن کی امام بارگاہ بڑی موجود ہے، ان کی خدمت میں علماء آئے، کہا حضرت آپ فیصلہ سنائیے، مولا کے کئی معنی، علی کن معنی میں مولا؟ کہا میاں ہم فقیر لوگ ہیں، علی کے در کے فقیر ہیں، اہل دل ہیں، ہم بولیں گے تو سند تھوڑا ہی ہے، تم علماء ہو، کتابوں کی روشنی میں آپس میں گفتگو کرو۔ کہا نہیں، آپ بڑے سچے آدمی ہیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ بتائیں مولا کے معنی کیا؟ کہا کہ بس میں تو اتنا جانتا ہوں، اب از درمانیے من کن تو مولا میروی ہر سو، علی مولا بھئی معنی کہ پیغمبر بود مولا، کہ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ مولا کے معنی میں ادھر ادھر بھٹکنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آسان نسخہ یہ ہے، نبی کو تم جن معنی میں مولا مانو، انہی معنی میں علی کو مولا مان لو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور کیا آپ نے؟ یہ ہے نبی نے اپنے لیے کہا مولا، علی کے لیے بھی کہا لفظ مولا۔ اب اگر مولا کے معنی بدلنے والوں نے بدل دیے تو رسول کے لیے بدل کے بتاؤ، کیا نبی کسی کا بھائی ہے؟ کیا نہیں استغفر اللہ کافر ہو جائیں گے؟ کیا نبی صرف مددگار ہے؟ مددگار ہے تو نبی کے مولا کے معنی حاکم رسول کے لیے ہے نہیں ہے؟ ہے، تبھی تو رسول اللہ کو آقا کہتے ہو، سید البشر کہتے ہو، آقا و مولا کہتے ہو، جان رحمت کہتے ہو۔ کیوں کہتے ہو؟ کہ وہ حاکم ہے۔ کہاں سے؟ قرآن سے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں پر اولا۔ یہ اولا کیا ہے؟ حاکم۔ قرآن سورہ احزاب ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے کہا نبی مومنین کی جانوں پر اولا ہے۔ نبی مومنین کی جانوں پر اولا ہے۔ جو لفظ اولا اس آیت میں ہے وہی لفظ اولا حدیث غدیر میں رسول اللہ نے مجمع صحابہ سے پوچھا، الستم تعلمون ان الست اولا بکم، الست اولا بکم من انفسکم، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں تمہاری نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں؟ ارے اس بلا میں پتہ نہیں تھا کہ کس بلا میں پھنسیں گے۔ یہ بلا عربی کا بلا مبین، ایک بڑا امتحان۔ یہ بلا بمانے وہاں پر نہیں، ایک بلا کے معنی عربی میں امتحان۔ یہ قدیر میں امتحان تھا، میں سب کا حاکم، سب کو پتہ ہی نہیں آگے کیا بات ہونے والی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ہمارے آقا ہیں؟ ہاں یا مصطفیٰ کیوں نہیں آپ ہمارے حاکم ہیں؟ یہ تو سمجھ رہے تھے بات یہی ختم ہو جائے گی۔ مزاج لوگوں کا یہی رہا ہے، نبی کی کملی کو دیکھتے رہے، پنجتن جس چادر میں اس چادر پہ کبھی نظر نہیں رہی، سواری کو دیکھتے رہے، سوار کو کبھی نہیں دیکھا، نبی بھی چپ چاپ کھڑے۔ بتاؤ اللہ ہے کہاں ہے؟ جنت ہے کہاں ہے؟ جہنم ہے کہاں ہے؟ کوثر ہے کہاں ہے؟ پڑھ لیجئے سوائق محرخہ برق سوزاں ترجمہ اردو، شبیر برادر نے لاہور سے لکھا ہے، اور اس ترجمہ موجود اختر فتح پوری کا ترجمہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، صاف طور پر لکھا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا بتاؤ جنت ہے؟ سب نے کہا ہاں ہے۔ کیا جہنم ہے؟ سب نے کہا ہاں ہے۔ کہا رسول اللہ نے اللہ ہے؟ سب نے کہا ہاں ہے۔ کہا رسول اللہ نے میں تمہارا نبی ہوں؟ کہا ہوں۔ کہا میں اولا ہوں؟ کہا تمہارے پر حاکم ہوں؟ سب نے کہا آپ ہم پر اولا۔ تو نبی نے کہا آپ سنو غور سے، من کن تو مولا، ارے جس نے اولا مانا اسی کے لیے میں مولا ہوں۔ ارے جس نے اولا مانا اس کے لیے میں مولا ہوں۔ مگر بات یہ ہے کہ سب کہہ دیتے کیوں نہیں آپ ہمارے مولا ہیں، میں شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر نبی نے
اپنی عظمت کی دلیل بتائی کہ سنو میں جانتا ہوں تم مجھے حاکم مانو گے، میں جانتا ہوں تم مجھے آقا مانو گے، میں جانتا ہوں تم مجھے اولا بالتصرف مانو گے، لیکن مجھے ماننے کا پروف کیا ہے؟ ثبوت بھی تو چاہیے کہ کوئی نبی کو مولا مانتا ہے تو کہا مجھے مولا ماننے کا، مجھے حاکم ماننے کا، مجھے آقا ماننے کا ثبوت یہ ہے کہ بات مجھ پہ تمام نہیں ہے کہ من کن تو مولا کہہ کے میں خاموش ہو جاؤں، بلکہ فہذا علی مولا، اب جس نے مجھے مولا مانا وہ اس علی کو مولا مان لے، علی کو مانا تو مجھے مانا، علی کو نہ مانا تو مجھے نہیں مانا۔ اسی کو شعر کی صورت میں خواجہ حسن نظامی علیہ الرحمن نے کہا کہ بطفیل دامن مرتضیٰ میں بتاؤں تم کو کہ کیا ملا، جو علی ملے، جو علی ملے، جو ہے لفظ اس کی جان مصرے کی، جو علی ملے تو نبی ملے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی ملے تو علی ملے، نہیں، جو علی ملے تو نبی ملے، اور جو نبی ملے تو خدا ملا۔ لا الہ الا اللہ سے محمد رسول اللہ ملا، محمد رسول اللہ سے علی ولی اللہ ملا، نہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے شعر کہا بطفیل دامن مرتضیٰ میں بتاؤں تم کو کہ کیا ملا، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا۔ ارے جو انہوں نے مصرع ثانی میں کہا وہی تو ہمارا کلمہ ہے، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ علی وصی ہے رسول کے، علی ملے تو نبی ملے، نبی ملے تو خدا ملا، اور جسے نبی ملے علی نہ ملے اس کے پاس نبی اپنا جیسا ہو گیا، اور جسے علی ملے اس کے پاس قمبر بھی اپنا جیسا نہیں ہوتا۔ ارے یہ ہمارے علی کو ماننے کی یہ شان ہے، مولا علی کو ماننے کی یہ اللہ نے عزت دی ہے کہ ہم علی کے غلام قمبر کو بھی اپنا جیسا نہیں کہتے، لوگ پیغمبر کو اپنا جیسا کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں علی مولا بمانے حاکم نہیں، اب جہاں علی نہیں وہاں محمد الرسول اللہ ایک جملہ ہے جس کے کوئی معنی نہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ کو عظمت کے معنی دینا ہو تو علی ولی اللہ کی ولایت کا اقرار لازمی ہے، اس لیے رسول اللہ نے کہا میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ دھیرے دھیرے چلیں، اور میں اپنے دامن وقت کو اندازہ کرتے ہوئے، بڑی تنگ دامنی کا وقت ہے اور مجھے بڑی تیزی سے گزرنا ہے، اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر کمیٹی بگرا کمیٹی مجھے اجازت دے کہ مولانا صبح تک پڑھیے گا، اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے اور آپ کو سننے کی طاقت دے، تب بھی غدیر کے مولا کے فضائل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ جو دامن وقت میں پیدا ہوا، جو وقت کا محتاج ہوگا وقت کے پیچھے جائے گا، اور جو سورج کو پلٹا دے وہ وقت اس کے پیچھے پیچھے علی وقت کے آگے آگے۔ چلیں بہت تیزی سے مجھے گزر جاؤں کہ عزیزان گرامی یہ ہے مین پوائنٹ۔ اب یہ بات کو یاد رکھیے گا، اگر کہیں سے کوئی آواز اٹھے بھئی ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی مولا کہتے ہیں، تو یہ سب بھولے پن کا اظہار نہ کیجئے کہ بھئی یہ بھی علی مولا مانتے ہیں۔ مولا کن معنی میں مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں حاکم کے معنی میں، یہ مانتے مددگار کے معنی میں۔ نبی مددگار بنانے پر مقرر نہیں کیے تھے بلکہ نبی نے حاکم بنایا، سب نے بیعت کی۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ غلامی۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ بک جانا۔ بیعت علی کی بیعت کی غدیر میں علامہ طبری نے 310 ہجری کے متوفی نے اپنی کتاب
الطرق الولایہ میں لکھا ہے، 2 جلدیں، تاریخ ابن کثیر کی 11ویں جلد دارالعلوم دیوبند سے جو چھپی ہے، اردو ترجمے میں موجود ہے کہ 2 جلدوں میں بیعت کا ذکر ہے کہ نبی نے علی کے ہاتھ پر بیعت کرائی. تو جب نبی نے علی کے ہاتھ پر بیعت کرائی اور کہا سلموا علی، کہ جاؤ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، لوگوں نے سلام کیا، بیعت ہو گئی. یہ بیعت نہیں ہوئی، علی کے غلامی میں پوری امت کو دیا رسول نے کہ آؤ میرے علی کے غلام بن جاؤ. نبی کہتے گئے، لوگ بکتے گئے، مگر بعض غلام وفادار ہوتے ہیں، بعض غلام سرکش ہوتے ہیں. جو نمک کھا کے غداری کرے وہ سرکش غلام، اور جو وفاداری کرے وفادار. بس عزیزوں میں اس سے زیادہ نہیں کہتا. روایات اسلامی کہتی ہیں کہ علی کی بیعت سب نے کی، مگر بیعت پر باقی جو رہا وہ علی کو مولا ماننے والا، اور جو بیعت پر باقی نہیں رہا اس نے نبی سے غداری کی، اس نے علی سے غداری کی. ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ذمہ دار وہ ہے جنہوں نے بیعت توڑی ہے. ہمیں علی کو منوانا نہیں ہے. علی وہ نہیں ہے کہ جس کو منوانے کی ضرورت پڑے. جو مانے گا وہ مومن پہچانا جائے گا، جو انکار کرے گا خود ہی منافق آشکار ہو جائے گا. پہچانوانے کی ضرورت نہیں. علی تعارف کا محتاج نہیں. اچھا، سوالات آتے ہیں اسی موضوع میں. میرے غدیر اور علماء اسلام میرا موضوع اسی میں. سوال، ارے صاحب چلیے، غدیر میں علی کو رسول اللہ نے حاکم بنا دیا، تو کیا اتنا بڑا مجمع علی کو چھوڑ گئے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے اصحاب علی کی مخالفت کریں؟ ہم نہیں مان سکتے. ہم نہیں مان سکتے کہ صحابہ بیعت کریں اور توڑ دیں. صحابہ غدیر کے بعد صرف 18 رہ جائیں، باقی سب علی کو نہ مانیں. تو ایک بات بتائیے، کیا صحابہ کو معصوم سمجھا جاتا ہے؟ کیا عقیدے میں صحابہ معصوم ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، معاذ اللہ، سوائے رسول اللہ کے کوئی معصوم نہیں. صحابہ معصوم نہیں. بھائی صحابہ معصوم نہیں تو غلطی ہو سکتی ہے نا، اور تاریخ کہہ رہی ہے ہوئی، تو یا تو عقیدے میں انہیں معصوم بتاؤ یا غلطی کو تسلیم کرو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بات ہے غدیر اور علماء اسلام. سوال کسی کا ہو تو بعد مجلس سوال کرنا، اور بہت زیادہ شدید حاجت ہے سوال کی، جواب کی، تو ابھی پوچھ لینا کھڑے ہو کر. مولا غدیر کی قسم، ان کے نقش کف پا کی قسم، جب تک سانس میں سانس باقی ہے، علی ولی اللہ کے سلسلے میں جس کا جو شبہ، جو اعتراض ہے، اس کا جواب علی کا یہ غلام دینے کے لیے تیار. ہم کسی سے الجھتے نہیں ہیں، ہم کسی کے پیشوا کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی کے پیشوا کی بات نہیں کر رہے، ہم مولا کی بات کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ بھائی علی کو غدیر میں رسول اللہ نے حاکم بنا دیا تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع نے علی کو بعد میں اپنا حاکم کیوں نہیں مانا؟ ہم انہیں کیسے برا کہتے؟ ایک اکیلے علی، اور اتنا بڑا مجمع صحابہ کا. صحابہ کو چھوڑیں گے تو دین چلا جائے گا. تو کیا کریں؟ علی کو چھوڑ دیا امت نے، علی کو چھوڑ دیا امت نے. کیسے مانے؟ جواب وہی ہے. پہلا جواب تو یہی ہے، کیا صحابہ معصوم ہیں؟ ایک کتاب سے ثابت کرو. کہا نہیں، معصوم نہیں ہے. تو جو معصوم نہیں ہے اس سے گناہ ہے، امکان ہے، اور یہاں تاریخ کہہ رہی ہے ہوا ہے. چلیے اب دوسرا جواب. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، اللہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح کو نازل کی آیت موجود، ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. اللہ نے فرمایا آج جو میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا، وہ نبی کے ہاتھ پہ نہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا. فمن نکث، اور جو اس بیعت کو توڑ دے تو اس کا توڑنا اسی پر ہے. میں کہتا ہوں پالنے والے، یہ صحابہ کا مقدس مجمع نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا،
تو تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو بیعت توڑ دے تو بیعت اسی پر؟ کیا کسی کے توڑنے کا امکان ہے؟ اگر بیعت توڑنے کا امکان نہ ہوتا تو اللہ فمن نکسا نفس نہ کہتا. اور پھر تاریخ کہتی ہے، سیرت النبی گواہ 6 ہجری میں لوگوں نے بیعت کی موت پر، یا رسول اللہ چاہے جان چلی جائے ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. 6 ہجری میں لوگوں نے بیعت کی. 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ ہوا. جب خیبر کا واقعہ ہوا تو بڑے بڑے لوگ 39 دن تک جاتے رہے، آتے رہے، ناکام رہے. 40ویں دن علی نہ جاتے، اسلام کا 40واں ہو جاتا. 40ویں دن گئے علی، خیبر فتح ہوا. مگر فتح سے پہلے رسول اللہ نے کیا کہا؟ کرارن غیر فرار. یہ وہ جا رہا ہے جو کرار ہے، غیر فرار ہے. ارے فرار نہ کرنے کی بیعت کی تھی، پھر فرار کر گئے. جب نبی کی زندگی میں بیعت کر کے توڑی جا سکتی ہے تو نبی کی زندگی میں علی کو مولا مان کے بعد میں چھوڑا بھی جا سکتا تھا. اور یہی تاریخ ہے اور یہی ہوا. تو جب نبی کی زندگی میں لوگوں نے انکار کیا تو بعد رسول اگر علی کی ولایت کا، علی کی امامت کا انکار کرے تو حیرت کی کیا بات ہے. 1 2 نہیں، تاریخ کی کئی مثالیں ہیں. کیسے ممکن ہے ایک طرف ایک علی اکیلا کھڑا ہے، ایک طرف بڑا مجمع، مجمع کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہم مجمع کو نہیں چھوڑ سکتے. علی کو چھوڑ دیا. میں کہوں احد کے میدان میں تنہا علی لا فتح، سارا مجمع لا پتہ. تو بتاؤ نبی کو مانتے ہو کہ مجمع کو؟ کہ نبی کو مانیں گے مجمع کو نہیں؟ تو غدیر میں بھی علی کو مولا مانو. مجمع جاتا ہے جانے دو. جہاں نبی ہے وہی علی ہے، جہاں علی ہے وہی نبی ہے. اور بڑا فرق غدیر ہے، سقیفہ ہے. سقیفہ کی بات تو میں کرتا نہیں، غدیر کا ذکر ہے، غدیر کا عنوان ہے. میں اتنا کہوں گا، مجھے بتاؤ غدیر کا انکار کر کے کیا ملے گا؟ علی کو مولا نہ مان کے کیا ملے گا؟ ارے بھائی غدیر میں جبریل بھی ہے، غدیر میں قرآن بھی ہے، غدیر میں رسول بھی ہے، غدیر میں منبر بھی ہے، غدیر میں قرآن کی آیتیں ہیں. اب اگر علی کو مولا ماننے سے انکار کیا تو منبر چھوٹا، رسول چھوٹے، جبریل چھوٹا، قرآن چھوٹا. جب یہ سب چھوٹ گیا تو اب باقی کیا رہا؟ اس لیے غدیر کو مانو اور علی کو مولا بمانے حاکم مانو تو اللہ کو بھی مانا، رسول کو بھی مانا، قرآن کو بھی مانا، جبریل کو بھی مانا، مصطفیٰ کو بھی مانا، مرتضیٰ کو بھی مانا. صلوات پڑھ دے محمد والا. توجہ. بس عزیزوں میں تیزی سے چلوں اپنی منزل کی طرف کہ توجہ فرمائیے. کتنا بسیط موضوع ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے، غدیر کا میدان ہے. اب سنیے، علامہ برہان الدین شافعی حلبی اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 6 میں موجود ہے. مولانا سالم قاسمی فاضل دارالعلوم دیوبند محتمی میں اس وقت انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. انٹرنیٹ پہ تقریر جا رہی ہے، سننے والے سن رہے ہیں، اور جسے جواب چاہیے، مکمل حوالہ چاہیے، مجھے فون کرے، جواب دے دوں گا. پہلے میں اپنے کو اہل بیت کے حوالے کرتا ہوں، پھر حوالہ دیتا ہوں. اپنے کو پہلے اہل بیت کے حوالے کرتا ہوں، پھر حوالہ دیتا ہوں، تاکہ کوئی حوالہ اسکینڈل نہ بنے. دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے سیرت حلبیہ کے ترجمے میں لکھا کہ غدیر کے میدان میں، نمازیوں کے مجمع میں، حاجیوں کے مجمع میں، صحابیوں کے مجمع میں، قاریوں کے مجمع میں، دائم الصوم قائم اللیل افراد کے مجمع میں، پیارے پیارے نبی کے اصحاب کے جھرمٹ میں، کجاوے کے منبر سے جب میرے مصطفیٰ نے یہ اعلان کیا میں جس کا مولا علی اس کا مولا، تو حارث ابن نعمان فہری کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ اپنے سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ کہا میں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں. کہا اگر یہ بات آپ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ علی ہمارا مولا ہے تو ابھی آسمان سے عذاب آ جائے. دیوبند سے چھپی، دیوبندیوں کا ترجمہ ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے کہ جیسا ہی کہا
اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کیا. سورہ معارج کی آیت سائلہ سائلم بعذاب علیم، سائلہ سائلم بعذاب، اللہ نے فرمایا مانگنے والے نے عذاب کو مانگا، عذاب مانگا، اللہ نے عذاب بھیجا آسمان سے پتھر، مجمع اصحاب کے درمیان میں پتھر آیا اور اسی بڑے مجمع میں کسی اور پہ نہیں گرا، دشمن علی پہ ڈائریکٹ گرا، دشمن علی پر ڈائریکٹ پتھر گرا اور ادھر پتھر لگا اور ادھر علی کا دشمن نبی کی زندگی میں صحابہ کے مجمع میں فنار. اللہ نے بتایا کہ یاد رکھو 1,00,000 صحابہ کا مجمع کیوں نہ ہو، حاجیوں نمازیوں کا مجمع کیوں نہ ہو، 1,00,000 کے مجمع میں اگر ایک بھی دشمن علی ہوگا تو میرا عذاب اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو کل جب صحابی پر عذاب آیا تو آج وہابی کی کیا حیثیت ہے؟ غدیر اور علماء اسلام، میں علماء اسلام کا حوالہ دے رہا ہوں. یہ کون ہے؟ علامہ برہان الدین شافعی ہے. ترجمہ کون کر رہے ہیں؟ مولانا سالم قاسمی معتمم دارالعلوم دیوبند. اور علی کے دشمن پہ عذاب کا ذکر دیوبند میں. ہائے ہائے ہائے، پالنے والے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیوبند سے علی کے فضائل کیسے چھپ گئے؟ یہ دیوبند سے علی کے مسئلے میں غدیر کیسے چھپ گیا؟ یہ عذاب کا واقعہ کیسے کیوں نہیں نکال دیا گیا؟ کہا کہ دیکھو اللہ نے وعدہ کیا میں قرآن کی حفاظت کروں گا، تو اللہ قرآن صامت کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور قرآن ناطق علی کے فضائل کی بھی حفاظت کر رہا ہے. اور فضائل کی حفاظت ہو رہی اور یہ ہو گیا. یہ عذاب نازل ہونے سے پہلے رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا. اور علامہ شیخ عبداللہ نے لکھا فضا ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، یہ بھی دیوبند سے چھپی، سارے دیوبندیوں کے امام نے لکھا. اسماعیل دہلوی نے منصب امامت لکھی. یہ میں حوالے ایسے ہی نہیں دے رہا ہوں، چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی پڑھا لکھا سن رہا ہے یہاں یا وہاں تو وہ نوٹ کرے. میں حوالے نوٹ کروانے کے لیے سناتا ہوں، حوالہ در حوالہ یاد کر کے نہیں سناتا جب تک حوالہ خود نہ دیکھ لوں. جو کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں میرے پاس موجود ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے کیا کہا؟ اللہم والے من والا وعد من آدھا، پالنے والے تو اس کا دوست ہو جا جو علی کا دوست ہے. وعد من آدھا ہو، اے میرے مالک تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کا دشمن ہے. وَخْذُلْ مَنْ خَزَلْ، اے میرے معبود جو علی کو کمتر کرے تو اسے ذلیل کر دے. کس نے لکھا؟ علماء اسلام. علماء اسلام نے لکھا، سبھی نے لکھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے کے بعد کسی کی ضرورت نہیں، شاہ عبدالحق کے حوالے کے بعد کسی کی ضرورت نہیں، سب بات کے ہیں. یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ سب بات کے ہیں، لیکن ان سب کی جڑ کا نام ہے ولی اللہ دہلوی. اس نے لکھ دیا، عبدالحق محدث دہلوی نے لکھ دیا کہ رسول نے بد دعا کی علی کے دشمن کے لیے. علی والوں سنو، نبی پہ پتھر برسائے گئے مگر میرے مصطفیٰ نے بد دعا نہیں کی. کانٹے ڈالے گئے زمین پر، نبی کے پیر لہو لہان ہوئے مگر رسول اللہ نے ابو جہل کو بد دعا نہیں کی. رسول اللہ نے ابو جہل کو بد دعا نہیں دی، ابو لہب کو بد دعا نہیں دی. عتبہ و شیبہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے. طائف کی بستی میں اتنے پتھر میرے مصطفیٰ کو مارے گئے کہ سرکار کا بدن لہو لہان ہوا، جوتیاں خون میں بھر چکی تھی. اور فرشتہ آیا، آن کر کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اس پہاڑ کا موکل ہوں،
یہ طائف کی بستی کے جو پہاڑ ہیں میں ان کا موکل ہوں. اللہ نے حکم دیا کہ اگر آپ مجھے حکم دے دیں تو ان پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ طائف کی بستی ہلاک ہو جائے. اللہ آپ کا خون برداشت نہیں کر رہا لیکن آپ پر منحصر ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا میں رحمت بن کر آیا ہوں, میں زحمت بن کر نہیں آیا. میں رحمت بن کر آیا, میں زحمت بن کر نہیں آیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بد دعا کیجئے, کہ اگر میں بد دعا کر دوں تو مجھ میں ان میں فرق کیا؟ کافروں کو خون بہایا, کافروں کے آگے اپنے بدن کا لہو بہنا منظور کیا, بد دعا نہیں کی مصطفیٰ نے. کانٹے ڈالے بد دعا نہیں, اوجھڑی ڈالی بد دعا نہیں, گلے میں رسن ڈال کے کھینچی گئی بد دعا نہیں, مجنوں کہا بد دعا نہیں دی, شاعر کہا بد دعا نہیں دی. مگر رسول اللہ بد دعا دے رہے ہیں کب؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا غدیر میں, تب. کسے بد دعا دے رہے ہیں؟ کافر کو. اور جب بڑھ بڑھ کے کافر کہتے تھے, قرآن کی آیت, کافر کہتے تھے یا رسول اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے, ارے پچھلے انبیاء جو گزرے انہیں تو ذری ذری سی گستاخی پر اللہ نے عذاب نازل کیا, تمہیں اتنا ستایا جا رہا, تمہیں اللہ تمہارا خیال نہیں کرتا, ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ کافروں نے سوال کیا. صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ جواب دے دیجئے کیوں عذاب نہیں آتا؟ مصطفیٰ خاموش ہوئے مگر کبریا بولا. اللہ نے آیت نازل کی, میرے مصطفیٰ جانتے ہو میں ان کافروں پہ عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ لا يعذب اللہ وانت فیہم, میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں, کیونکہ آپ ہیں رحمت للعالمین, عالمین کے لیے رحمت. تو آپ کے ہوتے ہوئے میں کافر پہ عذاب نہیں بھیجوں گا. میرے مولا, میرے پروردگار, ارے غدیر میں کیا جذباتیت ہو گئی. وہاں تو کہا کافر پہ عذاب نہیں بھیجوں گا, غدیر کے میدان میں تو صحابہ ہیں, مسلمان ہیں, حاجی ہیں, نمازی ہیں, مگر ادھر اعلان ولایت کا انکار, ادھر آسمان سے عذاب. اللہ نے بچایا کہ میں کافر کو مہلت دوں گا, منافق کو مہلت نہیں دیتا. کافر کو مہلت دوں گا, کافر ہے نا, منافق کو مہلت نہیں. یہ مجھے مان کر کے علی کا انکار کرے, اسے پتہ ہی نہیں علی میرا ہی تو ولی ہے. میرے ماننے کا ثبوت یہ کہ میرے ولی کو مانوں, جو میرے ولی کو نہ مانے وہ میرا نہیں. تو معلوم یہ ہوا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, علی علی کرنے سے اللہ ملتا ہے. اللہ اللہ تو وہ بہت کرتا تھا, علی کے نام سے ٹھیک. تو سوچئے بزم پیغمبر, صحابہ کا مجمع, انکار ولایت اور عذاب نازل. کس نے لکھا؟ علماء اسلام نے لکھا. اور کون نہیں مانتا؟ بھائی مسلمان. اقرار بھی خود ہی کرو, انکار بھی خود ہی کرو. اما ان کے پاس علی علی کے سوا کچھ نہیں ہوتا, تو بتائیے علی علی کے سوا رکھا کیا ہے؟ ذوالعشیرہ ہے, اگر علی نہ ہو ذوالعشیرہ کہاں ہیں؟ شعب ابی طالب ہے, علی نہ ہو شعب ابی طالب کہاں ہیں؟ شب ہجرت ہے, بستر رسول پر علی نہ ہو تو نبوت کہاں ہے؟ میدان بدر ہے, علی نہ ہو تو فتح بدر کہاں ہے؟ احد ہے, اگر علی نہ ہو شاید لافتہ نہ ہو تو نبی لاپتہ نظر آئے, نبی گمشدہ نظر آئے, کیونکہ قد قتل محمد کی آواز بلند ہوئی تھی. خندق میں اگر کل ایمان نہ ہو تو ایمان سمجھ میں نہ آئے, خیبر میں علم نہ ہو تو اسلام کی فتح سمجھ میں نہ آئے, اگر صفین میں علی نہ ہو تو اسلام کا پرچم نظر نہ آئے, کعبے میں اگر دوش پیغمبر پہ علی نہ ہو تو بتوں کو کعبے سے نکلتا کوئی نہ دیکھے, اگر علی کو نکال دیا جائے تو نہ اسلام میں کچھ ہے.
نہ سیرت النبی میں کچھ ہے. اس لیے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ. اگر علی کا ذکر کرو تو اللہ کا بھی ذکر ہو جاتا ہے, اگر علی کا ذکر کرو رسول اللہ کا بھی ذکر ہو جاتا ہے. اس لیے ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں, رسول اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. ہم ایسی توحید کو نہیں مانتے جس کو ابلیسی توحید کہا جائے. ارے وہ ابلیس تھا, اس نے اللہ کے آگے آدم کو برداشت نہیں کیا. یہ ابلیس کی ذریت ہے جو اللہ کے آگے علی ولی اللہ کو برداشت نہیں کر رہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. مگر اللہ کا وعدہ ہے, غدیر باقی رہے گا, غدیر کا ذکر باقی رہے گا. اور غدیر کا مولا مومنوں کا حکیم. جملہ میں نے کہہ دیا, آپ نے خاموشی سے سن لیا, کیونکہ خطاب کے شباب پہ میں نے نہیں کہا, اکھڑتی ہوئی سانس میں کہا نا. علی مولا حاکم ہے, مومنین کا مولا ہے, مومنین کا, منافق کا مولا نہیں ہے. اس لیے ہمیں کسی کو منوانا نہیں ہے, ہم تو اپنے کو منوا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کس کے ماننے والے ہیں. ہمیں دوسروں سے کیا مطلب ہے؟ یوں ہی ہم دوسرے کو مانتے ہی نہیں تو دوسرے سے مطلب کیا؟ ہم تو یوں مان رہے ہیں کہ دیکھو ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ذکر کرنے سے علی بلند ہے. علی کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بلندی کو بتائیں. یہ دنیاوی تہذیب ہے. بیٹا کیمبرج یونیورسٹی پڑھ کے آیا ہوگا, لیکن اگر وہ باپ سے اونچا ہو کر کے بیٹھ رہا ہے, باپ نیچے بیٹھا ہے اور بیٹا تخت پہ, کسی نے کہا کیا ہے؟ بولے کیمبرج یونیورسٹی لنڈن سے پڑھ کے آئے. کہا کہ غارت ہے, لعنت ہے ایسی تعلیم پر کہ بیٹا نیچے, باپ نیچے بیٹھا ہے, بیٹا تخت پر بیٹھا ہے. یہ تہذیب دنیا ہے کہ بزرگ نیچے بیٹھے تو بیٹا اوپر نہیں بیٹھے گا, پوتا اوپر نہیں بیٹھے گا, دادا نیچے بیٹھا ہو پوتا اوپر نہیں بیٹھے گا. خلاف تہذیب ہے. مگر اللہ ذکر اہل بیت کی تہذیب دیکھو, اہل بیت کے ذکر کی عظمت دیکھو. بچے نے کہا کہ میں پیشخانی کرنا چاہتا ہوں, دادا نے کہا بیٹا ممبر پہ جاؤ. کوئی آگے بڑھ کے کہنے لگا ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہو, خود دادا ہو, یہ پوتا ہے, پوتے کو نیچے بٹھا کر کے ذکر علی کرو. کہا نہیں, یہ اپنے لیے بلند نہیں ہو رہا, یہ علی کے لیے ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو علی کے معنی بلند, علی کی ذات بلند, علی کا ذکر بلند, اور جو علی کا ذکر کرے اسے بھی بلندی ملتی ہے. تو جسے یہاں بلندی مل گئی اسے وہاں بھی بلندی مل جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد والے. ذکر ہو چکا, اور بھی مجلسیں ہیں, اور بھی مقررین ہیں, اور بھی انادل گلشن ولایت ہیں, سب ذکر کریں گے, آپ سنیں گے. مجھے عنوان جو دی گا میں اپنے عنوان پر ہوں. بہت کچھ کہنا باقی ہے, یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے. جو کچھ کہا گیا ہے وہ آغاز باب ہے. خوب کی سیر چمن, پھول چنے شاد رہے, باغباں جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں ذکر علی کے لیے, اس مولائے غدیر کے لیے. بس اتنا سمجھ لو, غدیر کو لکھتے سب ہیں مگر مانتے ویسا نہیں ہے جیسے رسول نے منوایا, جیسے رسول نے منوایا. اور آخری تقریر کا حصہ تتمہ کلام تمت بالخیر, خلاصہ ملخص بیان. یہ طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے سیف جلی علی منکر علی. عباس بک ایجنسی نے اس کتاب کو چھاپا, شیعوں نے چھاپا, وہاں سے بھی چھپی یہاں, کیونکہ مولا کے فضائل جہاں ہیں شیعہ بھی چھاپ دیتے ہیں. اس بات کو سوچے بغیر کہ اس میں کہاں پر کیا باریک بات لکھ دی گئی. کتاب لکھی غدیر پر ڈاکٹر طاہر القادری
جنہیں لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، بہت محنت کی، بڑے محنتی عالم ہیں، اہل بیت کے فضائل کا خوب ذکر کرتے ہیں، وہ اپنی سانچی سنیت پہ باقی رہتے ہوئے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اور جب بھی وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پہلے سنی ہوتے ہیں، بعد میں ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو غدیر کے بارے میں علماء اسلام نے لکھا، اس کی ایک آخری کڑی ہے طاہر القادری۔ طاہر القادری صاحب کی کئی کتابیں، ایک کتاب ہے غدیر پر، سیف جلی علی منکر علی، شاید یہاں بھی مل جائے کسی بک اسٹال پہ، اس میں